السلام علیکم پاکستان، خاص طور پہ شہری سنگھ کے امام وہ آ رہا ہے، وہ بس اب بیک پیک کر رہا ہے. ارے کراچی کی نویدیں واپس آنے والی ہیں. 9-0 پہ دوبارہ شور مچے گا. کیا خوبصورت سما ہوگا. وہ دروازے تک پہنچ گیا ہے، وہ ایئرپورٹ تک پہنچ رہا ہے، اس نے ٹکٹ بک کرا لیا ہے. بس اب وہ لینڈ کرے گا. پہلے وہ 7 کو آ رہا تھا، پھر وہ 15 کو آ رہا تھا، اب وہ 25 کو آ رہا ہے. بس آپ لوگ تیاری پکڑ لیں. بینر لگ گئے ہیں، دیغیں بن گئی ہیں، لوگ بن گئے ہیں. اور وہ جس کو آنا ہے وہ ابھی تک اپنے بیڈ پہ بیٹھا آرام کر رہا ہے کیونکہ اس کو آنا ہی نہیں ہے. وہ آپ کو صرف ٹک ٹاک پہ چنے کے جھاڑ پہ چڑھا رہا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا. اور ظاہری بات ہے کہ پیمنٹ آئی ہے بہت بڑی. پیمنٹ اس لیے آئی ہے کہ بھائی دیکھو نا، جب حالات ایسے ہو جائیں کہ آپ کو $2-3 کے لیے ٹک ٹاک پہ جو ہے نا وہ ویڈیوز بنانی پڑے، حالات تو خراب ہیں. تو اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے، ایکچوئل اسٹوری کیا. تو پیمنٹیں آئی ہیں اور پیمنٹیں دی گئی ہیں، کچھ یوٹیوبرس کو دی گئی ہیں پیمنٹیں. اچھا، اس میں بیچارے کچھ یوٹیوبر سوچ رہے تھے کچھ ایکسٹرا کما لیں گے، مگر ہوا کیا ہے کہ ان کی نوکریاں چلی گئی ہیں. صحیح ہے. تو ظاہری بات ہے، دیکھیں پوائنٹ آف دا پرابلم میٹر از کہ اب آپ یہ کہیں گے کہ جی عمران خان کے ساتھ ہوا تو ان کے بھائی، تو عمران خان نے اگر کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وہ جیل میں، ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو جیل میں نہیں رکھا ہوا. اسی طرح الطاف حسین نے، بھائی ہم نے تو نہیں کہا تھا الطاف حسین کو جا کے ملک کے دشمن اداروں کے لیے کام کرنے کے لیے، ان کے چینلز پہ جا کے پاکستان کو کوسنے کے لیے، اداروں کو کوسنے کے لیے، بددعائیں دینے کے لیے. اب تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے جیسے مہاجروں کے ساتھ ہو رہا ہے. سب پورے پاکستان کے اندر جو بھی پاکستان کے اداروں کے خلاف کام کر رہے ہیں اس کو چھتر پڑ رہے ہیں، تو چاہے وہ کسی بھی قومیت کے ہوں. تو یہ چورن بھی نہیں بکتا. تو بھائیوں، خدا کے واسطے اپنا خیال کریں، ان لوگوں کے بہکاوے میں مت آئیں. دیکھیں، جب تک یہ جو چمونہ رابطہ کمیٹی لنڈن میں بیٹھی ہے یا امریکہ میں بیٹھی ہے، آسٹریلیا میں بیٹھی ہے، جب تک یہ خود لینڈ نہیں کرتے لیڈ کرنے کے لیے، تب تک بھائی اپنے بیوی بچوں کو، بال بچوں کو پلیز باہر مت نکالو. آپ کو پتہ ہے شاید آپ کو چھوڑ دیتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، وہ چھوڑ بھی دیتے تو کیا فرق پڑتا ہے. آپ کے بلیک مارک لگ رہا ہے، کل آپ کے ویزے نہیں لگیں گے، آپ کو نوکری نہیں لگیں گی، آپ کا ریکارڈ خراب ہوگا، آپ کی بہت سارے مسائل آپ کے لیے کریٹ ہو سکتے ہیں. پتہ نہیں آپ لوگوں کی بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ آپ ملک کی خدمت کر رہے ہیں یا قوم کی خدمت کر رہے ہیں. بالکل وہ چیز جو کہ پاکستان کے خلاف ہے، اس کو اگر آپ پاکستان اپنی قوم پر مسلط کریں گے تو آپ اپنے قوم کا بھی نقصان کر رہے ہیں، ملک کا تو نقصان کر ہی رہے ہیں آپ اس ٹائم پہ. آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں. دیکھیں، پاکستان کے جو ادارے ہیں اس وقت بہت مشکل جنگ لڑ رہے ہیں. وہ لڑ رہے ہیں بلوچستان کے اندر اپنی پاکستان کی سالمیت کی جنگ. آپ کو نہیں اندازہ ہے کہ افغان بارڈر کے اندر کتنی مشکل جنگ چل رہی ہے اس ٹائم پہ. بہت ساری باتیں رپورٹ بھی نہیں ہو رہی ہیں. طالبان کے ہاتھوں روز ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، جوان ہمارے شہید ہو رہے ہیں. اور سندھ کے اندر کتنے آئی بی اوز ہیں، ہزاروں آئی بی اوز ڈیلی کے بیس پہ، یعنی انٹیلیجنس بیس آپریشن ڈیلی بیس پہ ہو رہے ہیں. آپ کو واقعی میں لگتا ہے کہ وہ ایک پاکستان مخالف سوچ کے لیڈر الطاف حسین کو اس ٹائم پہ واپس پاکستان آنے دیں گے اور اپنی سیاست کرنے دیں گے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. اصل میں ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ کراچی کے اندر جب بھی چیف صاحب یعنی عاصم منیر صاحب آئے ہیں، ان کو کراچی کے بزنس مینوں نے اپنی شکایتیں بتائی ہیں. اچھا، وہ 2-1.5 سال پہلے آتے تھے، وہ بتاتے تھے، وہ کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے، یہ چینج جائے گا، یہ چینج جائے گا. ہوتا کیا تھا کہ جو چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد سارا معاملہ تو صوبوں کے ہاتھ میں، پیپلز پارٹی ٹھیکہ کچھ نہیں کرتی تھی، وہ بینیفیشری تھی. اس دفعہ جب بزنس مین آئے ہیں تو انہوں نے دوبارہ التجا کی کہ باس، یہ آپ کیا ادھر لیفٹ رائٹ بھیک مانگتے پھر رہے ہیں؟ آپ کراچی کو اسٹیبل کر دیں، اس کو صوبہ بنا دیں، اس کو ایک ایڈمنسٹریٹو پروونس بنا دیں. ہم جو ہیں وہ پاکستان کو سیدھا کر دیں گے، آپ کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ اب ہماری اس سسٹم سے جان تو چھڑائیں. تو آپ یقین کریں کہ اس بات کے بعد جو چیف صاحب کو بڑا غصہ ہے، انہوں نے کہا بھائی ایسی کی تیسی ہے، اب تو سسٹم چینج ہوگا. اچھا، جب سسٹم چینج کرنے کی بات ہے تو ہر رگ وہ بھی 3-4 نام آتے ہیں. ایک کراچی کے بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں، ان کا نام آتا ہے. ایک کراچی کے بہت بڑے بزنس مین کے بیٹے کو نشان امتیاز پتہ نہیں کیوں دیا گیا تھا، ان کا نام آتا ہے. اور بھی بہت سارے ایسے لوگوں کے نام آتے ہیں جو کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، یا ہو سکتا ہے اور بھی لوگوں سے ریلیٹڈ ہوں جو کہ کراچی کی لوٹ پوٹ میں شامل ہیں. مطلب میں آپ کو ایک جوک بتا رہا ہوں. میرے ایک پنجابی دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ کہتا ہے بھائی ہم لوگ پانی کا سسٹم چلاتے ہیں، تو کہتا ہے پہلے ایم کیو ہوتی تھی تو ایک آدمی سے بات کرنی پڑتی تھی، تو پیپلز پارٹی کے 10 لوگوں کو پیسہ دینا بانٹنا پڑتا ہے. تو کہہ رہے ہیں خدا کے واسطے ایم کیو واپس لے آؤ. یہ اب یقین کریں، انہوں نے مجھے بولا آج صبح بولا. تو دیکھیں بھائی، اتنی سی بات ہے کہ بالکل بھی اس کیوس کے اندر پاکستان کے ادارے کسی بھی ایسے فیکٹر کو جو کہ پاکستان کے مخالف ہے. اچھا، ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے. بھائی خود جا کے انہوں نے ٹی وی پہ پروگرام کیے ہیں، پاکستان کو بدوائیں دی ہیں، پاکستان کے اداروں کو بدوائیں دی ہیں، پاکستان کی فوج کو بدوائیں دی ہیں. جو بھی آدمی پاکستان
فوج کے خلاف ہے یا پاکستان کے اداروں کے خلاف ہے یا پاکستان کے خلاف ہے، اس کی کیسے پاکستان کے اندر ان حالات میں بالخصوص سیاست کی کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، الطاف حسین کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک دن کچھ کہتے ہیں تو ایک دن کچھ کہتے ہیں، تو ان کے اپنے لوگ بھی دنگ آ گئے. تو باس، آپ لوگ اپنی زندگیاں مزید برباد کرنا نہ کریں. یہ ہوا یہ ہے کہ چونکہ سسٹم پہ ہاتھ ڈلنے والا تھا، جن لوگوں کو میں نے آپ کو بتایا اور کچھ اور، وہ الطاف حسین کے پاس گئے ہیں. الطاف حسین کی ہمیشہ سے ایک تاریخ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے ہیں اور انہوں نے پیسے پکڑ لیے ہیں، اور وہ پیسے کچھ انہوں نے اپنے پاس رکھے ہیں کیونکہ ان کے خرچے نہیں نکل رہے ہیں، ان کو بہت سارے خرچے کرنے ہیں. ان پہ بہت بڑا چلان آیا ہوا ہے لنڈن ٹیکس کا، اس کے علاوہ ان کی پراپرٹی ضبطی کا معاملہ خراب ہو گیا ہے. وہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ وہ جیت گئے ہیں کیس. اس کے علاوہ ظاہری بات ہے اس میں سے کچھ پیسہ کچھ یوٹیوبرس کو دیا گیا ہے کہ بھائی آپ اپنے چینل کو بلڈ کریں، اس سے کچھ کما لیں اور آپ بھی رکھ لیں. مگر اس میں نقصان کیا ہوا ہے؟ ابھی میں ایک یوٹیوبر کا سن رہا تھا کہ اس کی نوکری چلی گئی ہے. اب تھوڑے پیسے تو آپ کو مل جائیں گے الطاف سے، آج مل جائیں کل مل جائیں گے، کل آپ کیا کریں گے؟ کب تک اس طرح چلائیں گے؟ ایک چیز کو ذہن رکھیں، ذہن نشین کر لیں، کچھ نہیں ہونے جا رہا، ٹھینگا کچھ نہیں ہونے جا رہا. خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کے بول رہے ہیں، آپ سیاست کریں، پاکستان کی سیاست کریں، اچھی سیاست کریں. بالکل میں تو کہتا ہوں، میں تو مہاجر سیاست کو کہتا ہوں. دیکھیں مہاجر کلچر ڈے اتنا پروان ہوا، ملک کے اداروں کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے مہاجر کلچر ڈے بنانے کی اجازت دی. وہ بھی چاہتے منع کرتے تھے، کروا سکتے تھے گورنر سے، کوئی ہلتا نہیں ان کے کہنے بغیر. تو ان کے آشیرواد کے بغیر تو یہ کام نہیں ہوا ہوگا نا. تو آپ اپنا کریں، مگر جہاں پر بھی کوئی ایسے ادارے کا، ایسی چیز شخصیت کا نام آئے گا جو پاکستان کے خلاف ہے، اس کو پرمیشن نہیں ملے گی. کامن سینس کی بات ہے، ہم کہہ کے تھک گئے اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ پولیس سافٹ ہینڈ دے رہی ہے، سافٹ کر رہی ہے، بھائی آپ چھوٹ تو جائیں گے، کریئر ختم ہو جائیں گے، بلا وجہ ریکارڈوں میں نام آئے گا، نہ ویزے لگنے نہ کچھ لگنے. آپ کو نہیں اندازہ کتنے مسئلے مسائل ہیں. پاک فوج جو ہے اس وقت بہت زیادہ مسائل میں اس وقت پاکستان کے لیے جنگ لڑ رہی ہے. ان کو وہ بالکل بھی اس وقت اس طرح کے فتنے کو کراچی میں اس کی اجازت نہیں دے سکتے. اس فتنے کو چھوڑ کے 4 اندھیروں میں، رات کی اندھیری رات میں بینر لگوا کے، جو 24 گھنٹے بھی سروائیو نہیں کر پائے، جھوٹ بول بول کے انہوں نے اپنا ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے. غریب معصوم لوگ پھنس جاتے ہیں اس کے اندر، اور ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا مہاجر بچہ پھنس جاتا ہے. ہم اسٹیبلشمنٹ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ جو بھی پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے، چاہے وہ مہاجر ہو، چاہے وہ کوئی اور قومیت کا ہو، سندھی ہو، جی ایس این کا ہو، کوئی بھی ہو، جو پاکستان کے خلاف بات کرے، چاہے کسی بھی قومیت کا، بھلے وہ پنجابی ہو، پٹھان ہو، بلوچ ہو، اس کو چھتر لگائیں، الٹا لٹکائیں. کیونکہ اگر پاکستان میں رہنا ہے تو پاکستان زندہ باد کہنا ہے. یہ چیز کو ذہن میں رکھیے. دانش کو اجازت دیجیے اور اپنے گرد و نواح پہ نظر رکھیے. اس وقت بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں جو پاکستان کو کمزور کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس غلط سازش کو، غلط کاوش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ایسے لوگوں سے دور بھی رہیں، نظر بھی رکھیں، اور ملک کا ساتھ دیں، پاکستان کا ساتھ دیں، اداروں کا ساتھ دیں. روز ہمارے جوان اپنی جان ہتھیلی بھی لگ کے بارڈرز پہ اپنی گردنیں کٹوا رہے ہیں، اپنی قربانیاں دے رہے ہیں. ان کا خیال رکھیں، اور اپنے اداروں کی برائی کر کے کچھ اچیو نہیں کریں گے. آپ سے وہ اپنے ملک کا نقصان کریں گے. پاکستان زندہ باد.